الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. کچھ نام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مرحوم ڈپٹی سید ابن علی زیدی، مرحومہ سیدہ بنی بیگم یا بنی بیگم، سیدہ اختری بیگم، اور اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دی. اور مومنین میں کچھ رجال، کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنا وعدہ پورا کر کے جا چکے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ بعض اوقات دیکھیے، اگر مثبت شاعری ہو، شاعری دو طرح کی. ایک بار ایک شعر انسان کے عقائد کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک شعر یہ بھی ہوتا ہے کمال. جیسے خطابت میں دونوں کمال موجود ہیں، ایسے شاعری میں بھی دونوں کمال موجود ہیں. خطابت کا بھی کمال یہ کہ وہ چاہے گمراہی کی طرف لے جائے، چاہے ہدایت کی طرف لے جائے. شاعری میں بھی یہ کمال موجود ہے. کبھی ایک شعر انسان کے عقیدوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، اور کبھی ایک شعر 10 مجلسوں میں انسان کوشش کرتا ہے جس پیغام کو دینے کی. شاعر کبھی یہ کمال دکھاتا ہے کہ ایک شعر میں اس کو پیغام کو دے جاتا ہے. اور ابھی میرے بھائی ریحان نے ایک جو کلام پڑھا، اس کا تو خیر ہر شعر اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں ایک شعر وہی پیغام میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ریحان کمال دکھا گئے. ایک شعر میں وہ پیغام دے گئے کہ ظالم سے بغاوت ہے عزاداری شبیر، مظلوم کی طاقت ہے عزاداری. اگر سمجھ لیں عزادار. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. بغاوت کے بغیر عزاداری کا تصور ہی باطل ہے عزیزو. جہاں بغاوت نہیں ہے وہاں عزاداری ہی نہیں ہے. اگر ظالم سے، ظلم سے بغاوت ہی کا تصور ہی نہیں ہے، پھر کیسی عزاداری ہے شبیر؟ پھر کیسی عزاداری ہے حسین؟ پہلے تو ظلم سے بغاوت، اس کا اعلان ہی ہے. یہ ماتم کیا ہے؟ ظلم سے بغاوت کا اعلان. تو یہ اعلان ہی نہ ہو، انسان کہے کہ میں عزادار ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں پھر عزاداری کیا ہے. اسی لیے تو ظالم گھبراتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس عزاداری کو روک دیا جائے، ماتم کو روک دیا جائے، جلوس کو روک دیا جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ سمجھ گئے عزادار تو سوائے ظلم سے بغاوت کے تو اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. صلوات بھیجتے محمد علی محمد. عزیزان محترم، بس آج قیام کا آغاز ہے جو میں تاریخ لے کے چلا ہوں، لیکن آج وہ پہلا قیام کہ جس نے بنیاد فراہم کر دی دوسرے قیام کی، اور جو صرف اسی لیے اٹھے تھے کہ بس ہمیں کھڑے ہونا ہے اور شہید ہو کے حسین کی بارگاہ میں چلے جانا ہے. یہ پہلا قیام جو جناب سلیمان بن سلد خزائی اور ان کے جانثار ساتھیوں نے یا لسرات الحسین کا نعرہ لگایا تھا کہ اے خون حسین کا انتقام لینے والوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ 4,500 شیعہ جو قید میں تھے اور قید میں روتے تھے کہ ہمیں امام کی نصرت کرنے کا موقع نہیں ملا. آج پہلا حصہ مجلس کا اسی طرف ہے، دوسرے حصے میں پھر جناب مختار کے قیام کا جد و جہد کا آغاز. عزیزان محترم، کل میں نے عرض کیا کہ یہ یزید ملعون واصل جہنم ہوا، اور ایک افراتفری اور ایک انتشار کی کیفیت ہر جگہ کیفیت پیدا ہو گئی. ابن زیاد یہ جو بصرے اور کوفے دونوں کا والی تھا، کوفے میں اس کا نائب تھا عمرو بن حریث. جیسے یزید کی موت کی خبر پہنچی ہے، کوفے کے شیعوں نے گھروں سے نکلے، حملہ کیا، عمرو بن حریث کو بے دخل کر دیا، نکالا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان 4,500 شیعوں کو جو کئی برس سے بدترین قید کی زندگی گزارے تھے ان کو رہا کرایا. انہی قیدیوں میں جناب سلیمان بن سلد خزائی، جناب مسیب، جناب عبداللہ ابن سعید، جناب عبداللہ ابن وال، اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر، اور جناب سعد ابن حذیفہ یمانی، یہ وہ لوگ
کہ جو انتظار کر رہے تھے کہ امام کوفے تشریف لائیں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو قید میں ڈال دیا گیا، یہ قید خانے کو توڑ دیا گیا، یہ 4,500 قیدی قید سے رہا ہو گئے۔ اور جناب سلیمان کے گھر پہ اجتماعات پھر شروع ہوئے، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے بس کہ ہم نے نصرت نہیں کی کربلا میں، بس اب ہمارا ایک کام ہے کہ ہم قاتلان حسین سے جا ٹکرائیں گے، اور جب تک شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہو جاتے ہم ان کو قتل کریں گے، امویوں کو، اور خصوصاً ابن زیاد۔ اور ادھر عبداللہ ابن زبیر سے مایوس ہو کے جناب مختار واپس چلے۔ راستے میں خبر ملی کہ شیعہ نے کوفہ نے زندان کو توڑ دیا ہے، قیدی رہا ہو گئے، اور جناب سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماعات ہو رہے ہیں اور خروج ہونے والا ہے۔ تو بہت خوش ہوئے جناب مختار کہ اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر، اور جناب سلیمان بن سرد خزائی کی عمر میں بتا چکا کہ 90 سے 93 سال تاریخوں میں ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر نصرت امام کا جذبہ ہو تو پھر عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، 90 سال کا ہو، 92 سال کا ہو، 93 سال کا ہو۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اور خوشی خوشی جناب مختار جا رہے ہیں کوفے کی طرف کہ اب ہم ملیں گے اور قیام کریں گے، لیکن کوفے جانے سے پہلے اپنی سواری کا رخ موڑا کربلا کی طرف۔ جناب مختار نے کربلا پہنچے زیارت کے لیے، اور قبر امام پر کئی گھنٹے، بلکہ بعض روایتوں میں کہ 3 دن تک یہ ماتم کرتا رہا، مجاہد گریا کرتا رہا قبر حسین پر، اور کہتا ہے کہ اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، میں قسم کھاتا ہوں آپ کے نانا کی، آپ کی ماں زہرا کی عصمت کی، آپ کے بابا حیدر کی ولایت کی، آپ کے بھائی حسن کی مظلومیت کی، اور آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک آپ کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لوں گا، جب تک جو قاتل میرے ہاتھ لگتا چلا گیا، جو کربلا میں شریک تھا، اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں، نہ اچھا کھانا کھاؤں گا، نہ اچھا کپڑے پہنوں گا، نہ بستر پر سوؤں گا، اور نہ کسی اور خواہش کی تکمیل کروں گا۔ 3 دن تک یہ عہد کرتا رہا مختار، روتا رہا۔ اس کے بعد کوفے میں داخل ہوا، اور ادھر کوفے میں جناب سلیمان کے گھر پہ یہ 4,500-5 ہزار مومنین کا اجتماع ہے، لیکن جناب ابراہیم بن مالک اشتر ان سے الگ ہو گئے، یہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک امام کی رضا مجھے نہ مل جائے گی اس وقت تک میں قیام نہیں کروں گا۔ اور جناب سلیمان کیونکہ خط لکھنے والوں میں شامل تھے، لہذا اب جناب سلیمان بن سرد خزائی کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہم نے خط لکھا تھا امام نے، اور ہم نصرت نہ کر سکے، ہم زندان میں تھے، لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں، حملہ کریں، بصرے کی طرف چلیں، کیونکہ ابن زیاد ملعون بصرے میں ہے، بصرے پہنچیں اور اس ملعون کو واصل جہنم کریں۔ اور یہ تمام بڑھ بڑھ کے جناب رفاع ابن شداد، جناب عبداللہ ابن وال، عبداللہ ابن سعید اور مسیب، یہ کوفے کے بڑے بڑے نام ورشیہ ایک ایک کر کے تقریر کرتے ہیں، اور سب مل کر جناب سلیمان بن سرد خزائی کو اپنا سردار بناتے ہیں کہ آپ ہماری سرداری کریں گے، آپ ہمارے علمدار ہیں۔ اور جناب سلیمان بن سرد خزائی کی جن کی عمر 93 سال، لیکن جذبہ اتنا جوان ہے کہ سارے کوفے کے ہزاروں مومنین جو قید سے رہا ہوئے ہیں یہ اپنا سردار بناتے ہیں۔ ادھر جناب مختار داخل ہوئے کوفہ میں، اور جناب سلیمان سے کچھ اتفاق رائے نہ ہو سکا قیام کے خروج میں۔ جناب مختار یہ چاہتے ہیں کہ ان 4,500 سے ہم شامیوں سے نہیں ٹکرا سکتے، ان کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے، لہذا کچھ انتظار کیا جائے، قوت کو بڑھایا جائے، اور پھر ایک بار ایسا حملہ کیا جائے کہ ہم سب سے انتقام لے لیں۔ جبکہ جناب سلیمان کا موقف یہ کہ ہم زندگی چاہتے ہی نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عہد کو وفا کریں اور کربلا والوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ یہ 7-8 دن ابھی مذاکرات جاری تھے دونوں کے کہ عبداللہ ابن یزید الانصاری، جس کو عبداللہ ابن زبیر نے اپنا والی بنایا ہے، وہ یزید والے کو تو مار پیٹ کے بھگا دیا، بلکہ وہ خود ہی فرار ہو گیا وہاں سے، عمرو بن حریث۔ اب یہ عبداللہ ابن یزید الانصاری، یہ عبداللہ ابن زبیر کی کیونکہ بیعت ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے، یہ اس کی طرف سے والی بنا ہے۔ یہ سلیمان سے نہیں گھبرائے، عمر سعد اور شیس ابن ربی وغیرہ جو کوفے میں بڑے بڑے قاتلان حسین یعنی جرم قتل حسین میں شریک تھی، یہ گھبرائے مختار سے۔ یہ پہنچے فوراً عبداللہ ابن یزید انصاری کے پاس کہ دیکھ سلیمان کا مسئلہ نہیں ہے، سلیمان جو ہے وہ تو امیوں کے پیچھے جا رہا ہے، ابن زیاد کے پیچھے جا رہا ہے، لیکن مختار برملا ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایک قاتلان حسین کو جو کربلا میں شریک تھے ان کو قتل کروں گا،
تو ان کو کسی طرح سے قابو کر لو. تو اب ان کو 9 ہی دن ہوئے تھے کہ انہوں نے بھیجے اپنے سپاہی، پھر ان کو گرفتار کر کے پھر زندان میں ڈال دیا جناب مختار کو. تو جناب مختار پھر زندان میں چلے گئے اور جناب سلیمان نے اپنے مجاہدین کو لیا جن کا نعرہ یہ تھا یا لصارات الحسین، جن کو بعض مورخین نے توابین کا گروہ لکھا جبکہ غلط ہے. توابین کا گروہ لکھا یعنی انہی نے توبہ کی کہ ہم نے امام کی نصرت نہیں کی اور بعد میں نصرت کی. توابین کیا معنی ہے؟ مثلا یہ تو قید میں ہے، زندان میں ہے، توبہ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ توابین نہیں ہے بلکہ انہی نے نعرہ لگایا تھا یا لصارات الحسین، اے خون حسین کا انتقام لینے والوں آؤ، ہم چل کے خون حسین کا انتقام لے. تو یہ توابین کا گروہ نہیں ہے. توابین کا گروہ وہ ہے کہ جس نے معافی مانگی، توبہ کی، یعنی تھا کوفے میں اور شرکت نہ کر سکا. نہیں، یہ تو قید میں تھی، تو زندان میں تھی. یہ نکلے بصرے کی طرف. ادھر بصرے میں اس ملعون کو یہ خبر ملی. آج بھی ایسی سلسلہ جائے گا اسپیڈ کے ساتھ. آپ اپنی سماعتوں کو بھی تیز رکھیے گا کیونکہ مجلسیں کم ہیں، 8 یا 9، جن میں سے آج 5ویں ہیں اور مواد جو ہے وہ زیادہ ہے میرے پاس. سوال بھیجیے محمد، صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ادھر ابن زیاد گھبرا گیا جب اس نے دیکھا کہ افراتفری مچ گئی، انارکی پھیل گئی بلاد اسلامیہ میں، اور معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر کی تیزی سے بیعت ہو رہی ہے اور ادھر سلیمان بن سلد خزائی میری تلاش میں بصرے کی طرف چل پڑا ہے. اب یہ گھبرا گیا لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ بصرے والوں پہ ظاہر نہیں کی. کوفہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا. عثمان ابن زیاد کو یہ واقعات تفصیلیں جن کو میں مختصر کر رہا ہوں، صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے بھائی کو نائب بنایا اور پھر اپنے خاص حواریوں سے کو جمع کر کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے بچا کر دمشق تک پہنچا دے، کیونکہ حالات خراب ہے. اب اس نے اعلان نہیں کیا کہ یزید مر چکا ہے یہاں، تاکہ لوگ اسی کو یہیں پکڑ کے قتل کر دیں گے. تو عمر ابن جارود تیار ہوتا ہے. اس اتنا وعدہ یہ کرتا ہے کہ تیرے وزن کے برابر یعنی 2 برابر ڈبل تجھے سونا دوں گا. اتنی تو دولت تھی اس کے پاس جس نے لوٹی تھی، لوٹ مار کر کے جمع کی تھی مسلمانوں کی. 2 برابر تجھے سونا دوں گا، تو مجھے یہاں سے نکال لے. تو عمر ابن جارود کے 21 بیٹے یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر نکلا رات کی تاریکی میں عبداللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو. ادھر سے جناب سلیمان بن سلد خزائی کو مخبروں نے اطلاع دی کہ وہ فرار اختیار کر رہا ہے شام کی طرف. راستے میں کمینگاہ میں بیٹھ گئی ہے، بصرے اور شام کے راستے میں. اور وہاں جب یہ پہنچا ہے تو انہوں نے گھیر لیا لشکر کو. لشکر کے پہنچنے سے پہلے جناب سلیمان کے اس کو بھی اطلاع مل گئی، کیونکہ اس کے بیٹوں میں اس زمانے میں اگر آپ تاریخیں پڑھیں گے تو لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی تھی. مثلا کان زمین پہ لگا کے بتا دیتے تھے کہ 10 کلومیٹر پہ لشکر آ گیا، 20 کلومیٹر پہ لشکر آ گیا. ہوا کو سونگ کے بتا دیتے کہ گھوڑوں کی کتنی تعداد ہے، اونٹوں کی کتنی تعداد ہے. اس قسم کی خواص تھے لوگوں کے. تو اس کا ایک بیٹا جو تھا اس نے بتا دیا کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کمیگاہ میں ایک لشکر موجود ہے جس کی تعداد 4 سے 6 ہزار کے درمیان ہے. یہی تھی، علم ہے یہ بھی. اس زمانے میں یہ علم حاصل کیا کرتے تھے. آج کل آلات ایسے ہو گئے کہ لوگ ان آلات کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جاسوسی کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس شہر میں کتنے گٹر ہیں، کتنے نالے، یہ سب بتا دیتا ہے سیٹلائٹ. اوپر سے سارا بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے. تو کتنے بند ہیں، کتنے کھلے ہوئے، یہ بھی بتا دیتا ہے. یہ آج کل سیٹلائٹ کا کام چل رہا ہے. تو عزیزان محترم، اب یہ گھیرا انہوں نے آ کے اس سے پہلے اپنے زیاد کہتے کہ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ تو مجھے قتل کر ڈالیں گے. کوفے سے اگر لشکر آ رہا ہے تو اس نے کہا ترکیب یہ کہ تو مجھے صحیح بات بتا کہ پہلے مسئلہ کیا ہے. پھر اس نے بتایا کہ دیکھ یزید مر چکا اور قیدی جو ہیں وہ کوفے کے قیدی وہ جیل توڑ کر رہا ہو چکے اور وہ میری تلاش میں، لہذا میری جان بچا. اس نے اس کو ناقے کے پیٹ پر باندھا، یعنی پیٹ کے نیچے، جس کو پشت کے نیچے سمجھ لیں، اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھا اور مشقیں اس کے چاروں طرف کس دی، بیچ میں رکھ لیا. اس کو ڈھونڈا لیکن جناب سلیمان بن سلد خزائی کے ساتھی ناکام رہے اس کو نکالنے. اس ترکیب سے یہ جان بچا کے پہنچ گیا اپنی دمشق. دمشق میں مروان پہنچ گیا مدینے سے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، کس کی بیعت کی جائے. ابھی تک مروان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں امیر بن جاؤں، کیونکہ یزید کے 2 بیٹے میں سے ایک تو جا چکا ہے، معاویہ ابن یزید محب اہل بیت. آپ لوگوں میں سے جو زیارات کر کے آئے یقیناً کی ہوگی، اور نہیں کی تو میں کہتا ہوں ان کی بدقسمتی کے شام گئے اور اس محب اہل بیت کے مزار کی زیارت نہیں کی. آپ دیکھیے کہ یہ اہل بیت کی محبت کا اعجاز اور یہ کرشمہ اور یہ معجزہ کہ کسی کی قبر کا نشان نہیں ہے. ایک ہی اس خاندان میں محب اہل بیت نکلا، اسی کا مزار دمشق میں بنا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ ابن یزید محب اہل بیت. یہ لکھا ہے اس کے قبر پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. امویوں میں سے کسی کا نشان نہیں ہے، یا وہاں بھٹی ہے یا کچھ ہے یا کچھ ہے یا کچھ کوئی چیز ہے
جہاں نشان عطا پتہ ملتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کی قبر پہ لکھا ہے معاویہ ابن یزید محب اہل بیت، لکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ نہیں ہے بھائی۔ تو اس پہ مومنین جاتے ہیں، درود سلام زیارت کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی کسی خاندان سے نہیں ہے، اگر اس خاندان میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں۔ تم نہیں جاتے، ہم تم نہیں جاتے، ہم زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اس لیے زیارت کرنے جاتے ہیں کہ اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی تھی یہ کہہ کر کہ اس تخت پہ خون حسین ہے، جس تخت سے خون حسین کی بو آتی ہو، جس کی بنیاد اہل بیت کے خون پر ہو، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، اور ٹھوکر مار کے چلا گیا، اور اس کو قتل بھی کر دیا گیا، اس کو زہر دے روتا ہوا چلا گیا۔ اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور دوسرا بیٹا خالد ابن یزید وہ ہے کم سن۔ اب یہ جب پہنچا ہے ابن زیاد یہاں شام میں، اور دیکھا کہ افراتفری مچی ہوئی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرو، کوئی کہہ رہا ہے نعمان بن بشیر کی بیعت کرو، کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیعت کرو۔ تو اب اس نے اس کے دماغ میں ڈالا مروان کے، ابن زیاد نے کہ کیا غضب کرتا ہے تو اپنی بیعت کیوں نہیں کرتا، اپنا ہاتھ لا میں تیری بیعت کرتا ہوں، اور دیکھ میں اتنا مال لے کر آیا ہوں کہ جتنا یزید دیتا تھا تو اس سے تو 10 گنا ابھی ان فوجوں کو دے دے، یہ سب تیرے ساتھ ہو جائیں گے، تیری بیعت کر لیں گے۔ اور خالد ابن یزید کمسن بھی، اور پھر یزید کا بیٹا ہے، جھوٹا ہے، دغاباز ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ دیکھ یزید کے حکم پر میں نے سب کچھ کیا، اور بعد میں یزید نے سب میرے اوپر ڈال دیا کہ قتل حسین تو ابن زیاد نے کیا تھا، میرا حکم تھوڑی تھا۔ تو کہا یہ اسی کا بیٹا ہے، لہذا تو، اور ایک راستہ اور بتاتا ہوں کہ یزید کی ماں سے، خالد ابن یزید کی ماں سے تو عقد کر لے تو اور پکا ہو جائے گا تو خلیفہ۔ اب یہ لالچی تو تھا، اس کو کسی نے یہ لائن دی نہیں تھی پہلے، اب یہ لائن جو ملی اس نے ڈھیر لگا دیا اشرفیوں میں۔ جب اس کا مال اترا ہے، مال و دولت کا، یہ سب تیرا ہے، تو خلیفہ بن جا، باقی میں سنبھال لوں گا عراق کو، کوفے کے شیعوں کو میں دیکھ لوں گا، لیکن اس وقت تو یہ سنبھال۔ تو یہاں مروان بن حکم نے خلافت کو سنبھالا، خالد ابن یزید کی ماں سے عقد کیا۔ ادھر جناب سلیمان بن سرد خزائی واپس کوفے پہنچے، اور پھر اعلان کیا جمع ہو جاؤ یا غسرات الحسین کا۔ ادھر سے ابن زیاد، تفصیلی واقعات کو میں نے کم کر دیا کہ ایک خاک آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پہنچنا ہے ہمیں منزل تک، 3 لاکھ کا لشکر لے کے چلا ہے کوفے کی سرکوبی کے لیے ابن زیاد۔ جس نے سب سے کم لکھا اس نے لکھا 1 لاکھ۔ اور ادھر کوفے سے باہر نخیلہ یا نخیلہ کے مقام پہ چھاونی بنا دی جناب سلیمان بن سرد خزائی نے۔ لشکر تیار ہوا، اور جناب مختار زندان میں پڑے ہیں، وہی جو قید سے رہا ہوئے ہیں، زندان سے رہا ہوئے ہیں، 5 سے 6 ہزار کے درمیان ان مجاہدوں کی تعداد جنہوں نے شہادت پہ بیعت کی ہے، شہادت کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جب لشکر تیار ہوا تو اب خطبہ دیا جناب سلیمان بن سرد خزائی نے، اس 93 سالہ مجاہد نے کھڑے ہو کر کہ دیکھو ہم اپنے عہد کو پورا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کربلا والوں سے ملحق ہونا ہے، اور دیکھو اب ہم جا رہے ہیں شام کی طرف۔ لوگوں نے منع کیا کہ لاکھوں کے لشکر کا مقابلہ، کہا ہمیں مقابلے سے غرض نہیں ہے، ہم تو موت پر کودنے جا رہے ہیں، ہم موت کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو اس بات پہ آج تک ہمیں اس بات کا غم ہے کہ ہم زندہ کیوں رہے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، ہم کربلا میں کیوں نہ تھے۔ یہاں خطبہ دیا کہ دیکھو میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو میرے بعد مسیب کے بعد عبداللہ ابن سعید، اس کے بعد عبداللہ ابن وال، اور اس کے بعد یہ رفاعہ ابن شداد علمدار ہوگا۔ اس طرح یہ لشکر چلا، پہلے پہنچا کربلا۔ عزیز تاریخ میں لکھا ہے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کربلا کی زمین میں ایسا گریہ ہوا جو ان سلیمان بن سرد خزائی کے جانثاروں نے، مجاہدوں نے وہاں 3 دن تک جو ماتم اور گریہ کیا تھا، کہ کوفے سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کوفے کے ہر گھر میں اس گریہ اور ماتم کی آواز جاتی تھی جو سلیمان بن سرد خزائی کے مجاہدین وہاں پہ گریہ وزاری کر رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا گریہ کربلا میں کسی نے نہ کیا جو سلیمان کے مجاہدوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلا، لشکر چلا، راستے میں قرسیسہ کا شہر آیا جہاں ظفر ابن حارث عبداللہ ابن زبیر کا والی، اس کو پیغام بھیجا سلیمان بن سرد خزائی نے کہ ہمیں راستہ دے دو۔ وہ ڈر گیا، اس نے قلعہ بندی کر لی۔ پھر پیغام بھیجا کہ ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں، ہم شام جا رہے ہیں، ہمیں راستہ دے دے۔ وہ سمجھ گیا، جب اسے معلوم ہوا اپنے مخبر بھیج کے کہ بھائی یہ تو شامیوں سے لڑنے جا رہے ہیں، تو اس نے راستہ واسطہ کھول دیا، بازار بھی اوپن کر دیا، کہ اعلان کرا دیا کہ یہ لشکر جو لے دے سب میری ذمہ داری، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کا آدمی تھا، شام سے تو اس کو بھی دشمنی تھی،
اور یہ چاہ رہا تھا کہ چلو یہ جتنا ان سے لڑنے جا رہے ہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں، مہمان نوازی بھی کی اور پھر ان کو آگے کا راستہ دے دیا۔ اب یہ مجاہدین کا لشکر چلا، خبر ملی کہ ادھر سے ابن زیاد کا لشکر بھی چل پڑا، 1 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر۔ عین الورد اس جنگ کا نام ہے، جنگ عین الورد، کہ جس میں جناب سلیمان بن سرد خزائی اور یکم محرم کو یہ چلے تھے، اور جنگ شروع ہوئی ہے جمادی الاول ہجری 65واں سال ہجری کا، 64 میں وہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ یکم محرم کو تحریک کا آغاز کیا، محرم ہی کی کسی تاریخ میں یہ پہنچے تھے کربلا، اور عین الورد میں جب جنگ کا آغاز ہوا ہے تو جمادی الاول کا مہینہ 65 ہجری کا شروع ہو چکا تھا۔ سلیمان بن سرد خزائی نے وہاں کیمپ لگا دیا، انتظار کیا، اور مسیب کو ایک لشکر دے کے بھیجا کہ آگے کی خبر لاؤ اور جو عمومیوں میں سے ملتا ہے اس کو قتل کر دو۔ ادھر سے ابن زیاد نے طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے شرجلیل بن ذوالقلع کو 10,000 اپنے سپاہی دے کر بھیجا کہ راستے میں اگر مٹبھیڑ ہو جائے تو بھڑ جانا، اور جناب مسیب کے ساتھ 500 سے لے کر 1000 تک۔ لیکن جب انسان موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا عزیزو، یہ یاد رکھنا، تو موت اس سے پھر گھبراتی ہے، موت اس سے ڈرتی ہے۔ آپ نے لبنان میں اور جگہ جگہ اس کے مظاہرے دیکھ لیے نا، بڑے پھونک پھاں کر کے پہنچے تھے وہاں، امریکی اور برطانوی اور فرانسیسی اور سارے پہنچ گئے تھے اٹلی اپنی فوجیں لے کے، جیسے ان کے ابا نے ان کے لیے زمین خرید کے چھوڑ دی ہے۔ اور جگہوں پہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ بھی وہی زمین ہوگی جیسے اور عربوں کی زمین ہے۔ کچھ عرصے رہے، مزے کیے، اور پھر جب وہ لوگ کہ جو موت کی تلاش میں نکلے تھے، جو موت کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے بیروت کی گلیوں میں، جب ان سے سامنا ہوا تو عزیزو بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو، پڑھا بھی ہو اخباروں میں، اتنی تفصیلات آپ کو نہیں معلوم ہو، لیکن ہاں آپ کو بالکل 100% کم تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوا ہو۔ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تھا لبنان میں، فرار ہونے کا، ہر گلی میں ان کے لیے موت کھڑی تھی۔ استعماریوں کے لیے ان کے ہیلی کاپٹر آتے تھے گنشپ، اور ان کو یوں اٹھا کے جیپوں میں لے کے جاتے تھے، کیونکہ بھاگنے کا راستہ ان کے لیے، فرار ہونے کے راستے ان حزب اللہیوں نے مسدود کر دیے تھے۔ وہ ایک جوان جب نکلتا تھا نا سلیمان اور مختار کی پیروی کرتا ہوا، تو ان کو یہ موت سے ڈرانے آئے تھے نا، جب انہیں دیکھا کہ یہ تو موت کی تلاش میں نکل آئے، خود یہ تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے موت، لاؤ تو صحیح اس کو باہر۔ تو کیا ہوا، سب کو بھاگتے بنی، اور آج تک وہ مٹھی بھر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت، ابر قدرت، سپر طاقت، کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ ذلیل کیا کہ اتنی بڑی لڑائی کسی نے نہیں کی ان استعماریوں کے ساتھ، جتنی بڑی لڑائی ان حسین کے غلاموں نے کی جو حزب اللہ کے نام سے۔ اب آپ اتنی آہستہ سے اتنا بڑا مجمع نعرہ لگائے گا نا تو میں بھی ڈر جاؤں گا۔ محمد والے محمد صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بات یہ کہ میں تو آپ سے تقاضا کرتے ہی نہیں نعرے کا، لیکن بابا جب لگاؤ تو پھر نعرے کو نعرے کی طرح لگاؤ، نہیں تو نہیں لگاؤ، پتہ تو چلے نا۔ تو عزیزو بس اب یہ لشکر تو نکلے ہی مرنے کے لیے، اس کو کائے کا خوف؟ یہ ان 10,000 پہ جا کے ٹوٹ پڑے، 500 سے 1000، اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ ان میں سے جو بچے تھے وہ ایسے بھاگے کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملا کہ کہاں جائیں۔ اور جو بچے کچھ ابن زیاد کے لشکر میں پہنچے تو ابن زیاد کہتے کہ بدبختو تمہیں ہوا کیا، کس سے تم بھڑ گئے، کتنا بڑا لشکر ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا کتنا بڑا لشکر ہے، لیکن ان میں سے ایک ہمارے 25 پر بھاری ہے۔ وہ تو نکلے مرنے کے لیے، 20 یا 25 مجاہد شہید ہوئے، اور وہاں کا تاریخ کہتی کہ 3-4 ہزار کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہیں قتل ہو گئے، غرق ہو گئے دریا میں، نہر میں بھاگ گئے، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جذبہ ایسا تھا نا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا لشکر بھیجا، اس سے مٹبھیڑ ہوئی ان کے لشکر کی، اس 20,000 کے لشکر کو بھی انہوں نے آدھے سے چوتھائی کو یا آدھے کو واپس بھیجا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں۔ اب یہاں مقابلوں کے بعد 4,000 سپاہی، اور وہاں سے جو آ رہے ہیں بچے کچھ 2,65,000 2,65,000۔ عین الورد کا مقام بیچ میں نہر کو لیا ہوا ہے، دریا کو لیا ہوا ہے، دریائے فرات پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا نکلتا ہے عراق میں، اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو عین الورد کے پاس سے بھی گزر رہا ہے۔ فرات کے اس طرف ان کے مورچے، فرات کے سامنے ابن زیاد نے آ کے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔
یہ مورچے پار کر کے نکلے، وہاں آخری خطبہ دیا سلیمان نے کہ دیکھو ہم مرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن 1000 ان کے جانباز، اور تاریخ کہتی ہے کہ 35,000 ابن زیاد کے سپاہی واصل جہنم ہوئے۔ ایسا حملہ ایک دن کی جنگ۔ لیکن عزیزو ادھر تو 3000 رہ گئے نا، ادھر پھر بھی 2.25 لاکھ۔ دوسرے دن کی لڑائی میں 10,000 ادھر 500 ادھر کے شہید ہوئے۔ اب اس طرح جب 8 دن کی جنگ ہو چکی تو 72 مجاہد زخمی حالت میں باقی بچے، اور اس کا لشکر پھر بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ کا باقی ہے۔ جب یہ 72 یا 73 رہ گئے 8ویں دن کی لڑائی کے بعد، تو ان میں سے کچھ دلیروں نے آگے بڑھ کر مشورہ دیا کہ سلیمان اگر تو اس مشورے کو قبول کر لے کہ اب ہم پیچھے ہٹ جائیں، واپس چلے جائیں اور پھر کمک جمع کر کے لائیں اور پھر حملہ کریں، تو جناب سلیمان کہتے کہ نہیں، میں واپس جانے کے لیے آیا ہی نہیں، جب تک یہ اموی میرے سامنے ہے میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور شہادت کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ جتنے مجاہد تھے زخمی حالت میں کھڑے ہو گئے سلیمان کے ساتھ کہ سلیمان ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ رات کو سویا سلیمان، اور خواب ہر تاریخ نے نقل کیا سلیمان بن سرد خزائی کا۔ سلیمان بن سرد خزائی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، ایسا حسین باغ کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا، خوبصورت باغ جس میں نہریں بہہ رہی ہیں طرح طرح۔ ابھی میں حیران ہوں کہ میں نے ایک مخدرہ کو دیکھا کہ جو چادر میں حجاب میں ملبوس ہے، لیکن اس کے جلال کو دیکھ کر مجھ پہ کبھی طاری ہو گئی، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ اور اس نے ٹھنڈے لہجے میں مجھ سے کہا کہ سلیمان کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیرے رسول کی زوجہ خدیجہ ہوں، خدیجہ ہوں۔ اور دیکھ یہ میں نے تاریخ میں جو پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں بعض لفظ کم تو کر دوں لیکن بڑھانے کی عادت میری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ آپ کہیں سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دوں، نہیں، یہ میری عادت، کم ضرور کر دیتا ہوں کہ کچھ الفاظ کے کہیں آپ سن نہ سکیں، تحمل نہ کر سکیں، میں کم کر دیتا ہوں۔ تو عزیزو، اور پھر کہتی ہیں کہ جو میرے ساتھ جو یہ دوسری مخدرہ ہے، یہ تیرے رسول کی بیٹی، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، کا سبز نقاب، مکمل حجاب اور سبز نقابوں میں ملبوس۔ اور پھر کہا سلیمان، مجھے ایک کوزہ دیا کہ سلیمان یہ پانی ایک ظرف دیا کہ اپنے زخموں پر ڈال لے، اور بس کچھ دیر میں تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ سلیمان تجھے مبارک ہو، تو نے ہماری محبت کا حق ادا کر دیا۔ سلیمان تو نے ہماری محبت کا حق ادا کر دیا، اور کل زوال کے وقت تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ بس عزیزو یہ بشارت ہوئی، اور ایک دم سے جناب سلیمان خواب میں چلاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ نعرہ بلند کیا تو جو اور اصحاب تھے وہ اٹھ بیٹھے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا سرہانے ایک ظرف رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے، اپنا خواب بیان کیا، فوراً اس پانی کے چھینٹے اپنے بدن پہ، اپنے ساتھیوں کے بدن پہ ڈالے، زخم بھر گئے، زخم بھر گئے۔ اور اب جو دیکھا تو وہ ظرف غائب۔ تمام جانثاروں کو یقین ہو گیا کہ ہم کربلا والوں سے ملحق ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچی کہ اب ان کا حملہ کیسا ہوگا، اب ان کا حملہ کیسا ہوگا۔ جب ان کو بشارت دے دی سیدہ نے اور خدیجہ نے، تو اب ان کے حملے کا کیا عالم ہوگا۔ اب جو صبح حملہ کیا ہے تو زوال تک ہزاروں کو ان 72 نے کاٹ کے رکھ دیا، اور زوال کا جو وقت تھا، بس جس وقت کا سلیمان بن سرد خزائی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، وہ وقت آیا اور اس پر تیروں کا مے برسا، شہید ہوا۔ اس کے بعد علم سنبھالا مسیب نے، وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوا۔ عبداللہ ابن سعید، عبداللہ ابن وال، ایک ایک کر کے جانثار شام تک شہادت کے درجوں پہ فائز ہوتے رہے۔ آخری میں رفاعہ ابن شداد 9 جانثاروں کے ساتھ زخموں سے چور باقی بچا۔ رات کی تاریکی ہوئی، جنگ رک گئی۔ جب جنگ رکی تو یہ 9 جانثار باقی، سارا دن یہ 62 یا 63 افراد مقابلہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد ایک مشورہ دیتا ہے رفاعہ کو کہ رفاعہ دیکھ، ہم نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، اب ہم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے، اور اب میرا مشورہ ہے کہ اس دین کو بچا لے، اس جنگ کو جو ہم نے لڑی ہے اس کو بچا لے تاریخ میں، اور ہم منتشر ہو جاتے ہیں صبح ہونے سے پہلے، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تمام یہ مشورہ کرتے ہیں،
اور بعض جگہوں پر ہے کہ یہ فعل بھی لیتا ہے آیات الہی سے، رفع ابن شداد، اور اس کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ جب رات تاریک ہو جائے گی تو ہم 9 افراد مختلف سمتوں میں نکل جائیں تاکہ جو جنگ، یہ سلیمان بن سورد خزائی کا جو جہاد ہے یہ باقی رہ جائے، یہ زندہ رہ جائے۔ عزیزو ادھر یہ 9 افراد پراگندہ ہوئے، دوسرے دن سعد ابن حذیفہ یمانی کمک لے کر پہنچا کوفے سے، لیکن جنگ ختم ہو چکی تھی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان محترم، آج اگر آپ کے 5-10 منٹ لے لوں، زیادہ تو مذائقہ تو نہیں؟ صلوات بھیج دیجئے کہ آپ کا کا جو ذوق و شوق ہے نا، یہ مجھے بھی ہمت دے رہا ہے، میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ پہلا گروہ واقع کربلا کے بعد جس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے بھئی، واقع کربلا ہو گیا نا، اب ایک فکر جو ہمارے یہاں ہے اس فکر کو جرت کر رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کی، پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، آج اس واقعے کو ثبوت کے طور پہ سامنے رکھ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس ہمیں تو اس لیے پیدا کیا ہے، بس جی ماتم مجلس کرو اور کچھ نہیں اور چلے جاؤ۔ ہاں یہ تو ہے، فریضہ ہے۔ اگر کسی زمانے میں سنت تھا تو جی تو اب یہ سنت سے آگے بڑھ کے فرائض میں داخل ہو چکا ہے، فرائض میں داخل ہو چکا ہے، یہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن عزیزو بات یہ ہے کہ اگر یہی ہے تو پھر سلیمان بن سورد خزائی بھی گھر میں بیٹھ کے مجلسیں کرتا رہتا، جلوس ہوتا رہتا، مختار بھی یہی کرتا۔ لیکن ان کا کردار بتا رہا ہے واقع کربلا کے بعد کہ جب تک یزیدیت باقی ہے حسینیوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا پڑے گی، جب تک ظالم ہے مظلوم سامنے رہے گا۔ تو آج ظلم بھی ہے، یزیدیت بھی ہے، طغیان بھی ہے، طاغوت بھی ہے، اسلام دشمنی بھی ہے، اور شریعت کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بھی قائم کر دیا گیا۔ ہائے کیسا جملہ میں نے کہہ دیا، کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ تو اب ایک مذاق بن گیا نا شریعت، اور یہ سب کیا چیزیں ہیں، فضول چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہمارے ساتھ۔ نہیں عزیزو، یہی شریعت ہے جس کی بقا کی ذمہ داری تم پر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حقیقی اسلام کس کے پاس ہے، حقیقی دین کا وارث کون ہے، دین محمدی کس کے پاس ہے، شریعت محمدی کا وارث کون ہے؟ یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم دین محمد کے حقیقی وارث ہیں۔ الگ الگ کر کے لگایا کہ نا، ایک نے سلوات کیا، ایک نے پتہ ہی نہیں چلا سلوات بھی کے نعرہ تقسیم کر کے۔ سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ وارث ہے نا ہم، تو جب وارث ہیں دنیا کہیں بھی جائے، اشاروں میں ایک بات کہتا چلوں آپ سے، حقیقی وارث ہم ہیں۔ ہر بازار میں، ہر مارکیٹ میں 2 قسم کا مال ہوتا ہے نا، اصلی اور نقلی۔ ایک میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، اشارہ دینا چاہتا ہوں، اس ماں سے تو سبق حاصل کرو کہ جب تمہارے مولا نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، 2 مائیں تھی نا، 2 مائیں تھی، ایک کہتی تھی میرا، ایک کہتی تھی میرا، مولا نے کہا 2 ٹکڑے کرو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو ایک نے بڑھ کر کہا تھا میرا نہیں ہے، اس کو دے دو۔ اس نے دیکھا کہ میرے بچہ کٹ جائے گا، مر جائے گا، اس کو بچانے کے لیے کچھ دیر کے لیے دے دو، مہلت تو مل جائے گی، موقع تو مل جائے گا، جوان ہوگا، اس کا خون جوش مارے گا، موقع مل سکتا ہے، بتا سکتی ہوں، سمجھا سکتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو جو اصلی ہوتا ہے عزیزو، اس کو حفاظت کی ذمہ داری ہے، بچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اصلی بھی موجود ہے، نقلی بھی موجود ہے۔ ہم پر کتنے ہی ظلم و ستم ہوں، یاد رکھنا، ہم کتنی مصیبتوں کا شکار ہوں، ہم کتنے مظالم کا شکار ہوں، لیکن عزیزو شریعت کا دفاع کسے کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔
اس دور میں بھی اہل بیت نے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی جب بطور کلی اسلام کے دفاع کی بات آتی تھی تو سینہ سپر ہوتے تھے اور اپنے مومنین کو بھی یہی سبق دیا کرتے تھے. تو عزیزو جب تم حقیقی وارث ہو تو پھر دفاع بھی تمہیں کرنا ہے. جعلی مال کتنا ہی بازار میں پھیلا ہوا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں حقیقی شریعت کو دینا ہے، دنیا کو دفاع کر کے بتانا ہے کہ ہم وارث ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، باقی کچھ نہیں ہے. یہی ہے اسلام جو ہمارے پاس ہے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. سمجھ گئے؟ اس کے بغیر عہد وفا پورا نہیں ہوگا. وہ عہد وفا جو سلیمان بن سرد خزائی اور اس کے ساتھیوں نے ادا کر دیا، پورا کر دیا اس عہد کو. مختار اور اس کے جانثاروں نے، زید شہید نے، یا ابن زید شہید، تاریخ بھری ہوئی ہے ان سرخ مجاہدوں سے کہ جنہوں نے اس انقلاب کو زندہ رکھا، سینہ بسینہ پہنچاتے رہے لوگوں تک پیغام کہ دیکھو یہ ہے حقیقی دین، یہ ہے حقیقی حسینیت. اس راستے پر چلتے رہو گے، بظاہر تم ختم بھی ہو جاؤ گے لیکن تمہارا ذکر انقلاب بن کر زندہ رہے گا زمانے میں. زندہ عزیزان محترم، یہ تمام ہوا جناب سلیمان کا انقلاب اور جناب مختار کو زندان میں یہ اطلاع ملی. خط لکھا شیعہ نے کوفہ کے نام پرسے کا، تعزیت کا، کہ اس رسول کے صحابی، اس حسین کے غلام اور اس مجاہد کا پرسہ قبول کرو میری طرف سے. میں تم تمام شیعہ نے کوفہ کو تعزیت دیتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ عنقریب میں قید سے رہا ہو جاؤں گا اور انتقام لوں گا ایک ایک قاتل آل حسین سے. اطمینان رکھو. اب یہ شیعہ نے کوفہ کو جب یہ خط پہنچا جناب مختار کا تو پھر جوابی خط لکھا کہ مختار مایوس ہو گئے تھے، تھوڑے سے ڈر گئے تھے. بابا یہ زندگی ہے، اس میں ہوتا رہتا ہے، معمولی شکستوں سے انسان مایوس تھوڑی ہوا کرتا. یہ تو قیامت تک کا معرکہ ہے، اس میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہوتا ہے نا جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ معمولی چیزوں سے قومیں ختم نہیں ہوتی، جنگ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. تو جناب سلیمان کا جہاد ختم ہوا، کوفے کے شیعوں پہ تھوڑی سی مایوسی چھائی کہ دیکھو اتنا بڑا قیام ہوا تھا، کوئی فائدہ نہیں. ادھر سے مختار کا پیغام پہنچا، مت گھبراؤ، جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی مختار باقی ہے، آ رہا ہے. ایک دم ان کا حوصلہ پھر بڑھ گیا کہ نہیں، ابھی ایک باقی ہے. خط لکھ کے بھیجا کہ مختار ہمیں تیری بات پر یقین ہے اور ہم سب اب تیری بیعت میں ہیں، ہم سب تیری بیعت میں. عزیزان محترم، پھر جناب مختار نے، کیونکہ اب کی قید اتنی سخت نہیں ہے، حالات جب دیگرگوں ہوتے ہیں حکومتوں کے تو ہر چیز دیگرگوں ہو جاتی ہے. پھر خط بھیجا اور پھر اپنے بہنوئی کو کہ میں 13 سالہ ہوں، قید میں پڑا ہوں اور بے جرم و خطا، میرا کوئی جرم بھی نہیں ہے، مجھے زندان میں ڈال دیا. اور انہوں نے فوراً پھر عبداللہ ابن یزید انصاری کو، عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے جو والی ہے، اس کو خط لکھا کہ میری قربت کا خیال کر، وہ میرا سالہ ہے اور اس نے کیا جرم کیا کہ تم نے اسے پکڑ کے پھر ڈال دیا. اب یہ جو خط پہنچا تو پھر انہیں مجبور ہو کے، کیونکہ احترام تو باقی ہے نا، ان لوگوں کا احترام ہے اور جو لائق احترام ہستیاں تھیں ان کا احترام، ان کا خون بہانا مباح، ان کا خون بہانا جائز، ان کے احسانات ہیں ان کے اوپر. ان کے باپ دادا نہیں تو یہ ساری مملکتیں ان کو دے دی، جاگیر دے دی، پلتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے قیامت تک. لہذا ان کے حقوق کا احترام کا، میرے حق کا احترام کرو. مختار کو چھوڑ دیا گیا، پھر رہا کر دیا گیا. قید لگا دی گئی، شرط لگا دی گئی، گھر سے باہر نہیں نکلو گے، گھر میں مقید رہو گے. جناب مختار نے کہا ٹھیک ہے، گھر میں مقید رہیں گے. گھر میں مقید ہیں جناب مختار، اور یہاں سے تحریک چلائی. اب پیغام بھیجا جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو، وہ جو خط لکھوایا تھا جناب محمد حنفیہ سے، اب بھیجا ان کے پاس کہ دیکھو میرے پاس امام کا اجازہ موجود ہے، امام کی رضا موجود ہے. ابراہیم تمہارے والد مولا کائنات کے سالار تھے، تمہارا پورا خاندان محب اہل بیت ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے قاتلان حسین سے انتقام کے لیے. جناب ابراہیم نے جو قاصد آئے تھے ان کے عزت و احترام، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، رخصت کر دیا.
کہا کہ میں سوچوں گا۔ پھر جناب مختار خود گئے 3 دن کے بعد۔ جناب مختار جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے گھر پہنچے، بڑے عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھایا، اور جناب مختار کہتے ہیں دیکھو ابراہیم، میں کسی کے پاس نہیں گیا لیکن تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے مقام کی وجہ سے اور تمہارے والد کی وجہ سے کہ مالک اشتر مولا کائنات کا ایک بازو تھا، لہٰذا میں تمہارے پاس آیا اور میں جانتا ہوں کہ تم محب اہل بیت ہو اور اسی جرم کی سزا آج تک بھگت ہے، لہٰذا میرا ساتھ دو۔ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب تک امام کی رضا معلوم نہ ہو جائے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ بھی ضروری ہے نا عزیزو، ابراہیم جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ امام کی اطاعت پہلی شرط ہے، امام کی اطاعت شرط ہے۔ صلوات دے دو۔ جناب امیر مختار نے خط نکالا جناب محمد حنفیہ کا، سامنے کر دیا کہ دیکھو میں امام کی رضا لے کر آیا ہوں۔ جناب محمد حنفیہ کا خط ابراہیم بن مالک اشتر کے نام، کہ ابراہیم میرا خط تمہیں ملے تو اپنے بابا کی طرح تم ہماری نصرت کے لیے تیار ہو جانا، قاتلان حسین سے انتقام لینا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر۔ اور ابراہیم مختار کو میں نے اس امر کا ولی بنایا ہے، یہ میری طرف سے وکیل ہے، ولی ہے۔ اور پھر جناب مختار زبانی بتاتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بھی گیا تھا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت مصلحت نہیں ہے کہ امام خود تحریری طور پہ اجازت دے، اس نے اپنے بھائی کو ولی بنایا ہے، وہ اپنے چچا کو محمد حنفیہ کو، اور ان کی یہ تحریر۔ اب جو تحریر دیکھی تو ابراہیم بن مالک اشتر کہتے ہیں کہ یہ تحریر کا انداز نہیں ہے محمد حنفیہ کا، اس انداز کی تحریر نہیں۔ پھر جناب مختار سمجھاتے ہیں جناب ابراہیم کو کہ حالات ایسے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ نے یہ تحریر کی، تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو، میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں۔ 15 گواہ کوفے کے شیعوں میں سے حاضر ہوئے اور ان کا کہ ہمارے سامنے جناب محمد حنفیہ نے یہ تحریر کی۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ابراہیم کہا کہ مختار اپنا ہاتھ لاؤ۔ جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے بیعت کی کہ آخری دم تک تمہاری نصرت کرنے کی بیعت کرتا ہوں، خدا اور رسول، اس کی خدا اور اس کے رسول کی سنت پر اور قاتلان حسین سے انتقام پر میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جناب مختار کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے، اور جناب مختار نے پڑھ کے سینے سے لگایا، کہا کہ ابراہیم بس مجھے تمہاری ضرورت تھی، اور اس کے بعد کھڑے ہوتے کہ انشاءاللہ اب میں اس وعدے کو پورا کروں گا کہ جو میری گردن پر ہے، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میری گردن پر ہے۔ میں چن چن کر جس طرح بخت نصر نے، جانتے نا صفاق ایک بہت بڑا حاکم گزرا ہے تاریخ کا، وہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو تھوڑا سا پڑھ دیتا اس کے بارے میں، کہ یحییٰ ابن زکریا کو جب قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے، پیغمبر ہے خدا کے رسول کو، تو اس کے بعد خدا نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا کہ اس نے وہ ان کا حشر کیا تھا، قتل عام کیا تھا، کہ تاریخ میں بخت نصر کا نام معروف ہو گیا وہ انتقام لینے والوں میں۔ تو اب یہ کہتے ہیں نام مختار کہ میں اس طرح سے ان سے انتقام لوں گا جس طرح بخت نصر کو خدا نے مسلط کر دیا تھا بنی اسرائیل پر، میں اس طرح مسلط ہو جاؤں گا بنو امیہ کے اوپر، اور چن چن کر ان کو چھپ جائیں گے، نکالوں گا بلوں سے اور ان سے قتل کروں گا۔ خوشی خوشی اپنے گھر آئے، لیکن جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے پھر 50 معتبر افراد کو بھیجا طائف اور مکے کے درمیان، جہاں محمد حنفیہ روپوش ہیں ابھی تک، اسی لیے روپوش ہے کہ یہ کام اپنے انجام تک پہنچ جائے، قیام ہو جائے، خروج ہو جائے مختار کا ایک بار، اس لیے روپوش ہے، تحریک چلا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ حسین اسی لیے تو چھوڑ کر گئے تھے کہ میرے بعد سید سجاد کی ذمہ داریاں کچھ اور، اس کام کو کس انداز میں لے کے چلنا ہے یہ جناب محمد حنفیہ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ 50 معتبر کوفی پہنچے جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں، تلاش کیا، حج کا زمانہ ہے، کہا کہ کیسے آنا ہوا، کہا کہ مختار آپ کی نیابت میں بیعت لے رہے ہیں، کہا کہ پہلے تو یہ سن لو کہ حسین کے قتل کا انتقام ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن مختار کو میں نے اس لیے تحریری اجازت نامہ دیا کیونکہ دیکھیے بعد میں اہل بیت کے نام پر بنو عباس بھی حکومت لینے والے ہیں نا، حکومت، خون حسین کا انتقام لگا لگا کر عبداللہ ابن زبیر نے بھی مکے میں یہ فتنہ کھڑا کیا تھا ایک دفعہ قتل حسین کے بعد کہ اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ خود مولا کائنات کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو کوئی محبت نہیں تھی۔ تو اس لیے میں نے تحریری اجازت نامہ دیا کہ یہ میری طرف سے ولی ہے اس امر کا، میں نے اس کو بنایا ہے نا، یہ انتقام لیے 50 افراد مطمئن ہو کر
واپس پہنچے، جناب مختار کو خبر ہوئی کہ ابراہیم نے 50 افراد کو بھیجا ہے۔ اب انہیں بے چینی ہوئی، اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ پہلے ان کی خبر لاؤ 50 آدمیوں کی کہ وہ کیا خبر لائے، اور خوشی خوشی آ کے واپس خبر دی مختار کو کہ مختار مبارک ہو، وہ ابراہیم بن مالک اشتر کے جو 50 افراد آئے ہیں وہ کوفے میں پھیل گئے ہیں اور تیرے لیے بیعت لے رہے ہیں، مختار کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ 20,000 کا لشکر جناب مختار نے جمع کر لیا۔ خون حسین کا صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، یہاں پہ میں نے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صاحبان علم کا مجمع ہے کہ جو کتابوں سے بھی وہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک دو چیزیں میں نے عمداً چھوڑ دی ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ اعتراض نہ ہو کہ آپ نے وہ واقعہ چھوڑ دیا، کیونکہ میں ایک ایک واقعہ بیان کرنا شروع کروں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ کہ جیسے حجاج بن یوسف جب مسلط ہو گیا، یہ ملعون مروان تو 9 مہینے میں ختم ہو گیا تھا، اسی کی بیوی نے یعنی خالد بن یزید کی ماں نے تکیے سے اس کا گلا والا گھونٹ کے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد بیٹھ گئے عبد الملک ابن مروان، یہ ابھی اسی دور میں 65-66 ہجری کا، یہ جب جناب سلیمان بن سلطان خزائی کے جانثار شہید ہوئے، ان کے سر کاٹ کے بھیجے گئے ہیں وہاں، تو اس کے 1-1.5 مہینے کے بعد ہی عبد الملک بن مروان مسلط ہو گیا مسلمانوں کے اوپر، سفاک ترین حکمران، کہ جس نے قرآن کو لے کر کہا تھا کہ اب آج سے تیرے اور میرے درمیان جدائی، اب میں خلیفہ بن گیا، اب تیرا میرا راستہ جدا۔ لوگ ہوتے ہیں نا کہ پہلے جب تک نہیں ملتا تو اللہ اللہ، اور جب سب کچھ مل گیا ان کا اب تم ادھر ہمارا الگ، ہمارا راستہ یہ تمہارا راستہ یہ، لہذا اس کے بعد کیا ہوا کہ عبد الملک بن مروان نے عراق کا گورنر بنایا حجاج بن یوسف ثقفی کو۔ یہاں سے حجاج تاریخ میں داخل ہوا، یہ خبیث ترین انسان، تاریخ کے جو 8 خبیث ترین انسان ہیں۔ ایک کتاب میں نے بچپن میں پڑھی تھی، فیروز سنس کی چھپی ہوئی، غالباً 68 یا 69 کی بات ہے، 5ویں چھٹی میں تھا، تو اس کتاب کا نام تھا دنیا کے 8 خبیث ترین انسان، جس میں نیرو کا ذکر تھا اور یہ راسپوتین وغیرہ بہت سا، اس کا چنگیز خان کا تھا، وہاں حجاج بن یوسف کا بھی ذکر تھا۔ اب میں نے دوبارہ جب لاہور سے جا کے تلاش کیا کہ وہ کتاب مل جائے مجھے دوبارہ، تو اب اس کا نام ہے دنیا کے 7 خبیث ترین انسان۔ حجاج بن یوسف کو نکال، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا سنوی کے 68-69 کی یہ کتاب ڈھونڈ لیجیے آپ، فیروز سنس کی، تو 8 نام ہے اس کا، اب ہے 7، کیونکہ اس کی خباثت اب لوگوں کو نہیں لگا کہ اس کا خبیثوں میں نام نہیں آنا چاہیے، اب اس کو ہیرو بنانا چاہیے، اب اس کو ٹی وی پہ ڈراموں میں پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہیں آپ کریں، کہ اس خبیث کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ٹی وی پہ، اخباروں میں، رسالوں میں۔ بڑا مجاہد تھا وہ تو اسلام کا، یقیناً آپ کا مجاہد ہوگا اسلام کا۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسے خبیثوں میں سے کوئی کسی کو ہم نے اپنی تاریخ میں ہیرو نہیں بنایا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تو اس حج اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ حجاج ہے کہ جس نے دوبارہ مدینے کو تاراج کیا، جس نے پھر مکے کو تاراج کیا، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا اور مکے کو پھر عبد الملک بن مروان کی اس پہ سلطنت میں لے آئے۔ یہ سب واقعات ہو گئے جن کو میں ہضم کر گیا، لیکن اشارہ میں نے کر دیا کہ اسی دور میں عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ ہوا، قتل ہوا، اور اسما بنت امیس جو عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے، اس سے عقد کر لیا۔ یہ عقد کی دعوت دی، دونوں روایتیں، دونوں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی تاریخ میں۔ ایک میں کہ دعوت دی کہ مجھ سے نکاح کر لو عظمہ سے، ایک میں ہے کہ کر لیا، ایک میں تھا کسی دعوت دی، ہوا نہیں ہوا اس کا نہیں معلوم۔ تو یہ حجاج نے من جیقنے پر اسمائی 2 بار، دوسری بار تاراج کیا، اور 2 بار اس نے اپنے، جب میں عراق میں گورنر تھا تو 2 بار گرفتار بھی کروایا جناب امیر مختار کو، جب اس کی حکومت آ گئی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کا تو خاتمہ ہو گیا، اس کی تو چھٹی ہو گئی، اس کے والی بھی سب گئے۔ لیکن دونوں بار یہی ہوا کہ جب قتل کرنا چاہتا ہے، کبھی تلوار گر جاتی ہے، کبھی وہ اندھا ہو جاتا ہے، جلاد آگے بڑھتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے، صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ آج تک حجاج کے نام کی دہشت دیکھ رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کبھی حجاج آگے بڑھا تو
سانپ نے، وہ جلاد آگے بڑھا تو سانپ نے ڈس لیا، اور مختار مسکرا کے کہتے ہیں کہ ایسا کر حجاج تو خود آگے بڑھ جا مجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ مختار اسے کہہ رہے کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک میں قاتلان حسین سے انتقام نہ لے لوں۔ جب 2-3 جلادوں کا یہ شروع ہوا تو مختار نے کہا حجاج تو خود کیوں نہیں آ جاتا آگے، تو آگے مجھے قتل کر اور پھر اپنا انجام دیکھ، کیونکہ مجھے رسول سے خبر ملی ہے، مجھے میرے مولا سے خبر ملی ہے کہ مجھے قتل ہی نہیں کر سکتا تو جب تک میں قاتلان حسین کو ان کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ عبد الملک بن مروان کی چٹھی پہنچی اس کے پاس کہ بھائی وہ ہمارے بڑے کے صدقے میں چھوڑ دے، اس کو رہا کر دے فوراً، اس سے سروکار نہ رکھ۔ تو یہ بڑے نے کہیں کہیں یہ کام بھی دکھایا، یہ بھی خدا کی مصلحت۔ پھر ان کا نام یوں نہیں لیتا بار بار روز کہ آپ سمجھ رہے ہیں 3 دن سے میں نام لیے جا رہا ہوں۔ پھر ان بڑے کی درخواست پہ چھوڑ دیا گیا جناب امیر مختار کو، پھر رہا ہو گیا جناب امیر مختار۔ یہ حجاج بن یوسف کو میں اس لیے اشارتاً لایا ہوں کہ کہیں آپ تاریخ میں پڑھیں ذکر آ جائے، آپ کہیں مولانا نے ذکر ہی نہیں کیا، میں اس لیے لایا کہ یہاں سے عبد الملک بن مروان کا زمانہ شروع، اور اب اس کے بعد جناب ابراہیم بن مالک اشتر کی بیعت، اور اب جناب مختار منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہمیں کس تاریخ کو خروج کرنا ہے، کس تاریخ کو کوفے پر قبضہ کرنا ہے، اور کس انداز میں ہمیں قاتلان حسین کو ڈھونڈنا ہے۔ بعض قاتلان حسین کو انعام بھی دیا ہے، اکرام بھی دیا ہے، ان کی خدمت بھی کی ہے، تو تاریخ نے الزام لگا دیا کہ قاتلان حسین کا ہوتا تو اس کی خاطر تواضع کیوں کرتا۔ یہ چالیں تھیں، حکمت عملی تھی جناب مختار کی، کہ آپ میں جب آگے بیان کروں گا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ نیکیاں کی اور بعد میں پکڑ کے ان کی گردن وردن مار مور برابر کر دیا، کیونکہ سفارشیں آ جاتی تھی، جیسے ان کی سفارش آتی تھی ایسے عبداللہ ابن عباس کسی کی سفارش بھیج رہے ہیں، عمر سعد کیا اس کی، تو اب جناب مختار پریشان کہ کیا کروں، تو پھر اس کے لیے دوسرا چکر چلاتے تھے، وہ قتل ہو جاتا تھا، انجام کو پہنچ جاتا، کہتے بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور انہیں جا کے مار مور دیا، ختم کر دیا اس کو، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا، بڑا افسوس ہوا کہ وہ قتل ہو گیا، اگر پہلے پتہ چل جاتا ہم اس کو مرنے ہی نہ دیتے، بچا لیتے، چھوڑ دیتے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں بیٹا بس ایزان محترم، اس سے زیادہ آج آپ کو زحمت میں نہیں دوں گا، یہاں تک میں لے آیا، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی۔ میٹر یہ اس قسم کا ہے کہ کچھ میرا بھی دل نہیں چاہتا کوئی چھوڑ دوں، کچھ واقعہ چھوڑ دوں، کچھ کیا کروں، لیکن یہ کہ بہرحال انشاءاللہ ایک منزل تک لے آؤں گا۔ اور عزیزان محترم، ایک اقبال کے چند مصرے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے اس تقریر کے اوپر، جو آپ سن رہے ہیں 4-5 دن سے جس انداز کو، لیکن اس میں بھی ایک میسیج ہے۔ میں نے کہا نا کہ شاعر کبھی اپنے 4 مصروں میں 5 مصروں میں وہ بات کہہ جاتا ہے کہ جس کو کوشش کرتا ہے انسان زندگی بھر وہ پیغام پہنچانے کی۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ پیغام یاد رکھنا عزیزو، جو تکبیریں بلند کرتے رہتے ہیں وہی شیر ہوتے ہیں اپنے دور کے، انہی کو خدا وہ مرتبہ دیتا ہے، انہی مجاہدوں کو زندہ رکھتا ہے تاریخ میں، کہ جو افلاک میں جن کی تکبیریں گونجتی رہتی ہیں ظلم کے خلاف، استعمار کے خلاف، سامراج کے خلاف۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، 2 مذہب بتا رہا ہے اقبال، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کو اپنی فکر ہے، اس عابد کو، اس زاہد کو، اس کو صرف اپنی فکر ہے کہ میری نجات ہو جائے۔ بغل میں دبائی مناجات کی کتاب چلا گیا کسی گوشے میں، قبرستان میں، یا کسی مزار پہ جا کے بیٹھ گئے، اس کو اپنی فکر ہے۔ اور جو افلاک کی وسعتوں میں تکبیر بلند کر رہا ہے اس کو انسانیت کی فکر ہے۔ تو کس کا مرتبہ بلند ہوا؟ جو صرف اپنی نجات کی فکر کر رہا ہے، یا پورے معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتا ہے؟ یہ پیغام دیا ہے اقبال نے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، بس اس پیغام کو سمجھ لو کربلا کے کیا مقصد ہے، کیوں عزاداری کو زندہ رکھا جائے۔ یہ تازیانہ ہے عزاداری ظلم پر، سامراج پر، استعمار پر، ضرب کاری ہے،
ایسی ضرب جو 1400 سال سے مسلسل لگ رہی ہے، اور استعمار اسے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا، پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا، اور جب تک ایک حسینی بھی روئے زمین پر باقی ہے، یہ ضرب کاری اس کے بوسیدہ پیکر پر لگاتا رہے گا، لگاتا رہے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ بس اسی پیغام کو لیے ہوئے اسی پیغام کو لیے ہوئے بظاہر اسیروں اور ستم رسیدوں اور مظلوموں کا قافلہ، اور اگر بباطن دیکھو تو کربلا کے بعد پہلا لشکر حسینیوں کا جا رہا ہے شام کو فتح کرنے، جس کی قیادت، جس کی علمداری زینب کے ہاتھ میں ہے، جس کا سالار سید سجاد اور علمدار زینب کبریٰ۔ ایک مختصر سے لشکر کو چند بیویاں، چند بچے بے کجاوا اونٹوں پر سوار، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے صحرا کا سفر جاری ہے۔ یہ ظالم سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں قید بنا کر لے جا رہے ہیں، ہم فتح کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ یہ چند بیویاں شام کو فتح کرنے جا رہی ہیں، یہ حسین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے جا رہی ہیں۔ عزاداران حسین، آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور شاید مشاہدہ بھی کیا ہو بعض لوگوں نے کہ کربلا سے شام تک کا جو راستہ ہے نا قیدیوں کا، اس راستے میں کئی کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ قبریں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور ان قبروں کے بارے میں کوئی نام پتہ نہیں ہے، بس لکھا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا گر جاتا تھا، یہ ملعون تیزی سے دوڑاتے تھے اپنے ناکوں کو، اور جب کوئی گر جاتا تھا تو یہ قافلے کو روکتے نہیں تھے، اور وہ صحرا میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا، اور پھر جب کوئی گزرتا تھا وہاں سے قبر بنا دیتا تھا، قریب کی بستی کا آتا تھا قبر بنا دیتا تھا۔ عزاداران حسین، جب یہ اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا ہے، 112 سے 250 تک کی روایات ہیں کہ بیویاں اور بچے اس قافلے میں تھے، میں کم والے کو لے لیتا ہوں 112، اور جب یزید کے دربار میں پہنچے تھے تو کتنے تھے؟ صرف اور صرف 12 اسیر، 12 اسیر، پڑھ لیجئے گا، صرف 12 اسیر، 100 اسیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عزیزہ، یہ جو کربلا سے شام تک کے راستے میں قبریں بکھری ہیں، یہ ان مظلوم بچوں اور سیدانیوں کی قبریں ہیں کہ جو ناکوں سے گر جاتے تھے، اور یہ ملعون قافلے کو روکتے نہیں تھے، اور یہ صحرا میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ اور اس کا ثبوت وہ واقعہ ہے کہ جب راہ شام میں وہ نیزہ جس کی نوک پر سر حسین نصب ہے، اس شقی کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا۔ کتنے جتن کیے جاتے ہیں لیکن سر حسین آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بڑھا سید سجاد کی طرف، شمر کا تازیانہ سید سجاد کی پشت مبارک۔ پوچھو اپنے بابا سے کیوں آگے نہیں بڑھے؟ بیمار کربلا نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے بابا کے پاس، بابا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے یہاں تک اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی تازیانے سے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرا دل کہتا ہے عزادارو، حالانکہ پڑھتے ہیں علماء ذاکرین، لیکن میں نے کیونکہ روایت میں نہیں پڑھا، پس میں کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اپنے بیٹے کا حال دیکھ کر۔ بیٹا سید سجاد میں جانتا ہوں، مجھے معلوم، لیکن بیٹا میں کیا کروں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، جب تک میری بچی واپس نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں۔ عزادارو سمجھ میں آ گیا؟ سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی تھی، ان ملعونوں نے قافلے کو روکا نہیں تھا،
یہ حسین تھا جس نے قافلے کو رکوا دیا تھا کہ میری بچی کو لاؤ. قافلہ روکا گیا, پشت ناقہ سے سیدانیاں نیچے اتری اور مخالف سمت میں یہ بیویاں جا رہی ہیں آوازیں دیتی ہوئی سکینہ سکینہ سکینہ. زینب و ام کلثوم بھی ایک سمت میں جا رہی ہیں کہ جب کچھ دور گئیں تو بچی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی. تیزی سے آواز کی سمت میں بڑھی, ایک نشیب میں دیکھا کہ کوئی بیوی بیٹھی ہے اور گود میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے. سکینہ فریاد کر رہی ہے اور وہ بیوی تسلی دے رہی ہے کہ میری بچی نہ رو, میری بچی اطمینان رکھ, ابھی تیری ماں بہنیں پہنچ جائیں گی, ابھی تیری پھوپھیاں پہنچ جائیں گی, تجھے لے جائیں گی. اس کو پیار کرتی جاتی ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی ہے, نہ رو میری بچی نہ رو. عزاداران حسین دوڑتی ہوئی آگے بڑھی, ثانیہ زہرا آواز دی میری بچی سکینہ میرے پاس آ جا. سکینہ نے پھوپھی کی آواز سنی, دوڑ کر سینے سے لپٹ گئی, سینے سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی تھی؟ عزاداران حسین تسلی دی سکینہ کو, ام کلثوم کے حوالے کیا. اس بیوی سے کہا بیوی تو نے بڑا احسان کیا, تو نے بڑا احسان کیا, تیرا بہت شکریہ. ارے اس زمانے میں کہ جب دشنام دینے والے ہیں, جب پتھر برسانے والے, تماشا دیکھنے والے, تو نے اس یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا, اسے پیار کیا, اسے گود میں لیا, بس شکریہ ادا کر رہی ہے ثانیہ زہرا کہ ایک بار اس بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی. اے میری بچی زینب, ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں, تیری ماں فاطمہ زہرا. آزادارو, بچیوں کی عادت ہے نا, ارے کسی سے اپنی مصیبت بیان نہیں کریں گی, لیکن کیسا ہی واقعہ ہو اپنی ماں سے ضرور بیان کرتی. جب سے سر حسین نوک نیزہ پر بلند ہوا تھا, زینب نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, کیونکہ اب ساری ذمہ داری زینب کی ہے. لیکن عزیزو, جیسے ہی زینب کو ماں کی گود ملی, سینے سے لگ گئی ماں کے, بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. اے اماں اب آئی ہو, سارا گھر اجڑ گیا. جس حسین کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, 3 دن کا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا گیا. اماں میرا بھائی عباس بازو قلم کر دیے گئے. ایک ایک ظلم زینب بیان کر رہی ہے, روایت ختم ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب زینب نے اتنا کہا ہوگا تو ماں نے بھی پلٹ کر کہہ دیا ہوگا, میری بچی کسے بتا رہی ہے, کسے بتا رہی ہے؟ زینب تو نے مدینہ چھوڑا تھا, میں نے بھی بقی چھوڑ دیا تھا, ہر منزل پر تیرے ساتھ تھی تیری ماں. ارے میری بیٹی, شب عاشور جس عورت کے رونے کی آواز تو سنا کرتی تھی, ارے تیری ماں زہرا تھی. زینب, جب میرا حسین ذوالجناح سے گر رہا تھا, میں گود پھیلائے بیٹھی تھی. زینب, تو نے بلندی سے دیکھا تھا, اور جب میرے حسین کا سر قلم ہو رہا تھا تو میری گود میں تھا.